أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پیاری بہنوں، آج ہم لوگ سورہ حج کا 8واں رکوع، آج ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے. 7 رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے. 8واں رکوع آج ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. ہاجروا ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، مطلب پھر وہ شہید ہو گئے. او ماتوا، یا وہ قدرتی موت مر گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں رزق دے گا. کیسا رزق دے گا؟ رزقاً حسنا، اچھا رزق دے گا، یعنی اللہ انہیں اچھا رزق دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہو گئے، یعنی جنگ ہوئی اور جنگ میں مارے گئے، یا وہ قدرتی موت مر گئے، او ماتو، یا وہ مر گئے، تو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ انہیں اچھا رزق دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے. مہاجرین وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. ان لوگوں نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، جائیداد، پیارا سا وطن، خانہ کعبہ، سب کچھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ مکہ سے مدینہ آ گئے. اور اب یہاں آنے کے بعد خواہ وہ جہاد ہو رہا ہو، کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جہاد، تو اس میں شہید ہو جائیں، یا وہ ان کو قدرتی موت آ جائے، وہ قدرتی طبعی موت سے وفات پا جائیں. ان کی ہجرت کا عمل اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. وہ جو انہوں نے اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے وہ آ گئے، تو ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، تو جس کے عوض میں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں 1000 گنا بہتر کھانے پینے کا سامان اور بہترین رہائش عطا فرمائیں گے. اتنا بہتر کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی ان کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے. اور اتنا اچھا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اچھا رزق دیں گے، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا تھوڑا بہت ان کو، کیونکہ دیکھیے مکہ میں ان کو اجازت نہیں تھی ان سے، جو ان کے جو ظلم و ستم تھے وہ ان کو خاموشی سے برداشت کرنا تھا. مگر یہاں پر آ کر اگر انہوں نے اس کا اپنی مصیبتوں کا بدلہ لیا، یا حق اور باطل کی جنگ ہوئی، اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی، اور اس میں وہ شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کا یہ تو ہجرت ہی کا عمل ان کا اتنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی تھا، گراں قدر تھا. مگر اگر اس کے بعد وہ جہاد میں شہید بھی ہو جائیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں بہترین رزق دے گا، یعنی انہیں رہنے کے لیے بھی اچھی جگہ دے گا، اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی بہترین سامان عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی خوشی کا خیال رکھیں گے، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. آگے دیکھیں گے، آگے یہ لکھا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا، مدخلاً یرزونہ، انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا
جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی بردبار ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں، جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے بات کہی کہ انہیں بہترین رزق دے گا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کو، یعنی ان کی جو قربانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت احسن طریقے سے ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس نے کس قدر خلوص نیت کے ساتھ ہجرت کی تھی، لہٰذا ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو فرداً فرداً اس کی نیت پر، نئی نیتوں کا علم ہے کہ اس نے کس نیت کے تحت جو ہے اپنا ملک چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی۔ تو جس کی نیت جتنی خالص ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ اچھا اجر دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، یعنی جانتا کیا ہے کہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے کہ وہ لوگ کس نیت سے ان لوگوں نے یہ ہجرت کی ہے۔ تو اللہ جس نیت سے کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور علیم، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور کیا دوسری بات بتائی، دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی یہ بتائی گئی کہ حلیم۔ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کر کے آئیں، جنہوں نے قربانیاں دیں، اگر کسی مہاجر سے کچھ غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس غلطی پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسانوں سے، انسان ہونے کے ناطے جو ہو جاتے ہیں گناہ، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور جن لوگوں نے مہاجرین کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا مکہ میں، جو لوگ تھے کفار قریش، اور ان لوگوں نے جنہوں نے مجبور کیا تھا مہاجرین کو ہجرت، اپنا وطن چھوڑنے کے لیے مجبور کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور لہٰذا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں کرتے، نہیں تو یہ لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ فوراً ان لوگوں کی پکڑ کر لیتے، مگر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت حلم جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں پر اگر وہ چاہیں تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، فوراً ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ چلیے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حلیم جو ورڈ آیا ہے یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ علم والا ہے، علیم ہے، مطلب وہ جانتا ہے کہ کس نیت سے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور اس کی جو نیت ہے وہ کس انعام کی مستحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور حلیم کے صفت کی وجہ سے یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی یہ جو بڑی بڑی خدمات وہ انجام دے رہے ہیں تو ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے، ان سے جو لغزشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے قصور جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب، تو یہ تو ان کا حال ہے، اور جو ومن عاقب، اور جو کوئی بدلہ لے بمثل ما عوقب، بالکل ویسا بدلہ جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، ثم عوقب بھی ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو کیا ہے، لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر
جو ظلم کیا، مکہ میں جو مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بدلہ لے، یعنی ظلم کیا، مارا پیٹا انہوں نے. اب جو انسان، جو مسلمان، وہاں پر تو اجازت نہیں تھی نا مکہ میں، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پھر بدلہ لے یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کو ستایا گیا، جتنا اس کو پریشان کیا گیا، اب جب وہ پاور میں آ گیا مدینہ میں تو وہ بدلہ لینے کی اسے اجازت مل گئی. تو مگر اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ بدلہ اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم ستائے گئے ہو. بمثل ما عوقب بھی، یعنی جتنا تم کو ستایا گیا ہے اتنا ہی تم انہیں ستاؤ یا اتنا ہی بدلہ لو. تو کیا ہوا، اور یہ سب ہونے کے بعد مطلب تم نے بدلہ لے لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ستا رہے ہیں. ثم بغیا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تم کو ستایا، پھر تم نے ان سے بدلہ لے لیا، جتنا انہوں نے پریشان کیا تھا اتنا ہی تم نے ان کو پریشان کر دیا. ثم بغیا علیہ، یعنی پھر نئے سرے سے ان پر زیادتی کی جائے گی تو لینصرنہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی، وہ مسلمانوں کی مدد ضرور کریں گے. ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے بہنوں کہ مظلوم کی جو ہے نا وہ، کیونکہ وہ ستائے جا رہے تھے مسلمان وہاں پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے اس آیت کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ جو ہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو. تو یعنی مکہ میں جو تھی، مکہ میں جو مسلمان تھے وہ لوگ کتنا بھی ستائے جا رہے تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے اور وہ ظلم کا بدلہ لے ہی نہیں سکتے تھے. مگر اب یہاں پر آنے کے بعد جب وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، اب وہ جب بدلہ لے سکتے ہیں تو انہیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جس قدر ان پر زیادتی ہوئی ہے، جتنا وہ ستائے گئے ہیں اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، اتنی ہی زیادتی کریں گے. اور اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کر دی، مسلمانوں کو یہ انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں کہ اگر بدلہ لینے میں یعنی انہوں نے کچھ زیادتی کر دی، وہ بہت زیادہ، اگر انہوں نے دو چار جھاپڑ مارا تھا تو انہوں نے زیادہ مار دیا جھاپڑ اگر ان کو، تو اگر یہ بدلہ لینے میں یہ زیادتی کریں گے تو یہ ظالم ٹھہریں گے. اور اس صورت میں اللہ جو ہے، اور اگر زیادتی کریں گے تو اس صورت میں اللہ ان کی مدد کرے گا جو مظلوم ہوں گے. یعنی جو اگر تم نے زیادتی کی، تم نے بدلہ لینے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر مظلوم، کیونکہ اب وہ مظلوم ہو گئے ہے نا، کیونکہ تم نے زیادہ ان کو مار دیا تو اب وہ مظلوم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو بہت ساری ہدایات کی تھی، بہت ساری نصیحتیں کی تھی. اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، سب سے آخر میں بطور خاص یہ نصیحت فرمائی تھی کہ وہ مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ بہت زیادہ اس کی مسلمانوں کو اس کی اہمیت جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے، اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ تم کو بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، مگر اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا ہے، جتنا انہوں نے تم کو پریشان کیا ہے اتنا ہی تم بھی ان کو پریشان کر سکتے ہو. مگر وہ تو برابر ہو گیا، اب معاملہ برابر ہو گیا، تم نے بھی بدلہ لے، انہوں نے ستایا، تم نے بدلہ لے لیا. مگر اب اس کے بعد خواہ وہ تم پر زیادتی کریں یا تم ان کے اوپر زیادتی کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرے گا، مظلوم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے بہنوں، اس آیت میں جو ہے نا زیادتی کا برابر کا بدلہ لینے کی، مطلب اسلام دیکھیے ہمارا اتنا اچھا، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ جو ہے بدلہ لینے کی اجازت بھی دے رہا ہے. تو صرف زیادتی کے برابر بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، اور اسے کیسے کیا کہتے ہیں، وہ ظلم میں شمار کیا جائے گا. تو اس اجازت کے باوجود کہ بدلہ لے لو
تو مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت تو دے دی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے اور معاف کر دیا جائے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ذاتی معاملات میں جو بھی ان کا پرسنل میٹرز ہو وہ عفو درگزر کی عادت کو اپنائیں اور ہر وقت بدلہ لینے کے لیے تلوار لے کر کھڑے نہ رہیں، بلکہ درگزر کا معاملہ اپنائیں۔ اگر ہم دنیا میں آج ہم درگزر کا معاملہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آگے جو آیت ہے، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یعنی کہیں یہ آیا ہے کہ وہ رات میں دن کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو داخل کرتا ہے، کہیں یہ لکھا ہوا ہے، یا ایک کے بعد ایک، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ایک باقاعدگی کے ساتھ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک عدل بدل کر کے اللہ تعالیٰ لاتے رہتے ہیں۔ یعنی کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب یہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہستی کائنات میں اس قدر یعنی قدرت رکھتی ہے، اتنا پاور رکھتی ہے، کیا وہ ظالم سے بدلہ نہ لے سکے گی؟ یہ فرمایا کہ یہ جو بدلہ لینے کی بات آ رہی ہے، جتنا تم کو ستایا گیا ہے اتنا تم ستاؤ، اگر تم پر زیادتی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو تمہارے اوپر زیادتی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا، ظالم سے بدلہ نہ لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے ظلم اور زیادتی سے جو مسلمان ہیں، یعنی جو اچھے انسان ہیں، یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ظلم اور زیادتی سے اجتناب کرو، ظلم اور زیادتی سے دور رہو۔ اس بدلہ لینے سے بہتر یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ تم اگر درگزر کرو، معاف کر دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے نا۔ یہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات اور دن کو باری باری لاتے ہیں، ایک دن کو کنٹینیوٹی جو ہے اس کے اندر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات جو دوسری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ کیا بتائی گئی ہے یہاں پر، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا، اور وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون ستایا جا رہا ہے، کون پریشان کیا جا رہا ہے، کون خاموش ہے، کون بدلہ لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو رات کے بعد دن کو لاتا ہے، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، وہ اللہ اتنا بڑا، قدرت اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ وہ اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں ایک کے بعد ایک داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ستایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی حق ہے، اور باقی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے بارے میں کیا آیا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، یعنی اللہ ہی حق ہے، اور وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ کسی
دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی علی یعنی اعلیٰ ہے، اللہ ہی عالی شان والا ہے، اور کبیر یعنی اللہ کی کبریائی والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ رات کو دن میں لاتا ہے، تو اللہ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے باطل ہیں، اور اللہ ہی بڑی عالی شان والا ہے، اعلیٰ ہے، اور بڑی کبریائی والا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے بہنوں، یہاں پر جو یہ رات اور دن کے بارے میں جو آیا ہے یہاں پر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زوال، غروب، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، یہ سارے مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اس طرح جیسے دن کے بعد رات کے بعد دن آتا ہے، روشن ہوتا ہے، اسی طرح جو آج کفر اور جہالت کی جو تاریکی ہے تمام طرف پھیلی ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے حق اور صداقت کی جو ہے روشنی نمودار ہو جائے گی، اور جو باطل ہے یعنی جو اندھیرا ہے وہ اجالا اس کو روک نہیں سکے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور دن روشن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ظلمت کے اندھیرے یعنی جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ دن نکل آئے گا جس میں ہر طرف سیدھا سب لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے، اور دنیا جو ہے وہ علم اور معرفت سے دنیا کے نور سے دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ اب جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یعنی اللہ جو ہے وہی حق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور جس کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں وہ باطل ہے۔ وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ جو ہے وہ بڑی بزرگی والا ہے، اعلیٰ ہے، اور کبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ ہی بزرگی والا ہے، بالادست ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقی اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تمام اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے اس کی بندگی کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، وہ کبھی پریشان اور مصیبت زدہ نہیں رہ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی کہیں نہ کہیں سے مدد کرے گا۔ اور دوسرے تمام معبود ہیں جن کو انسان اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ اختیار دے کر رکھے ہیں، مگر تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور ان کی کوئی سرے سے کوئی اصلیت ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ سے منہ موڑ کر اور ان پر اعتماد کر کے جیتے ہو تو تم کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ باطل ہیں، اور اللہ ہی اصل میں وہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے کہ جو ہستی کائنات میں اتنا تصرف رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات لے کر آتی ہے، اکیلے اس کا کنٹرول ہے۔ اور جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ اور دوسرے جو معبود ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیارات ہیں، تو وہ بالکل باطل ہے، اور یہاں پر تمام چیزوں پر اکیلے کنٹرول صرف اللہ کا ہے۔ اور اس لیے یہی سچی بات ہے کہ ہم اپنی تمام حاجات کے لیے کس کو پکاریں؟ صرف ایک اللہ ہی کو ہم کو پکارنا چاہیے۔ باقی دو تمام اللہ ہی سب سے بڑی قوت والا ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے نا۔ وہ جو کبیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہی سب سے بڑا ہے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنے قبضے اختیار میں لے رکھا ہوا ہے، اور جو یعنی اللہ دنیا بنا کر پھر اس سے غافل ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ تمام کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ایسے قدرتوں والے اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ غلط ہیں اور غلطی پر ہیں وہ، کیونکہ دوسرے ان کے معبودوں کے پاس کوئی قدرت و تصرف ہے ہی نہیں، کوئی اختیارات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی اختیارات نہیں دیے ہیں۔ آگے کی دیکھتے ہیں کہ الم تر ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ،
پھر تم دیکھتے ہو کہ جب اس سے کیا ہوتا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سوکھی بنجر زمین پڑی ہوئی رہتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس پر پانی برساتا ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ جو ہے اللہ باریک بین ہے، لطیف مطلب باریک بین ہے اور خبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہر رینی سیزن جب بارش کا موسم آتا ہے اس سے پہلے گرمی کا موسم رہتا ہے، تمام زمین جو ہے، تمام زمین ایک دم سبزہ ختم ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اندر کہیں بھی زندگی کے آثار ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، ہر طرف وہ رہتا ہے بالکل وہ مطلب پتھریلی زمین ہو جاتی ہے، کہیں پہ سبزہ نہیں نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے ویسے ہی جو ہے تمام زمین جو ہے وہ ہر طرف سبزہ سبزہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ لطیف کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے۔ لطیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوق کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا اور تکلیفات کا علم رکھتا ہے، اور پھر صرف علم رکھنے تک ہی محدود نہیں ہوتی ہے وہ بات، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی ضروریات ہیں، ان کی تکلیفات ہیں، وہ ان کو دور بھی کر سکتا ہے، ان کو ختم بھی کر سکتا ہے، یہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے پانی اور خشک مٹی جو ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت جو بیان کی گئی ہے کہ پانی اور خشک مٹی جب مل جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں زندگی کے آثار جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور بنجر پڑی ہوئی زمین، سوکھی پڑی ہوئی زمین جو ہے اس میں جب اس کے کیسے وہ اس کے زمین کے اندر کچھ بیج دبے ہوئے ہوں گے، کچھ پیڑوں کی جڑیں دبی ہوئی ہوں گی، اور جب وہ گھاس وہ خشک ہو گئے تھے وہ لوگ، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہ برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرتے ہیں، تو وہ جو گھاس پھوس کی جڑیں، جو خشک جڑیں جو زمین میں پڑی ہوئی تھی، بے جان پڑی ہوئی تھی، ان میں جان پڑ جاتی ہے، اور وہ جو مردہ بیج زمین میں پڑے ہوئے تھے ان میں اللہ تعالیٰ اتنی قوت پیدا کر دیتے ہیں، اتنی جان ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کہ وہ اس کی نرم اور نازک کوپل جو ہے، اس کا پلانٹ جو ہے وہ زمین کی سخت سطح کو چیر کر پھاڑ کر، زمین کو پھاڑ کر وہ باہر آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری زمین جو ہے وہ سبزہ زار بن جاتی ہے، سبزہ زار بن کر لہلہانے لگتی ہے۔ اور اس سارے عمل کے دوران اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یا اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہر وقت ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو اس سے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو پوری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر اپنے بندے کی محتاجی سمجھتے ہیں، اور اس کی محتاجی دور کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ ان کی محتاجی دور کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز غنی کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور جن تمام کے تمام اگر اللہ کے مخلوق اللہ کے ایک دم مخلص بندے بن جائیں گے تو بھی اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اللہ کی خدائی کوئی اور اونچے اسٹیج پہ نہیں چلی جائے گی۔ اگر ان جن و انس تمام مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے تو اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سب اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں تو اللہ کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی نعوذ باللہ، یا اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی نعوذ باللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور حمید کا ورڈ استعمال کیا ہے، یعنی حمد کے لائق یہی ہے۔ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام دنیا والے، تمام کائنات
جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تو اس سے اللہ کے اس کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر ہم اللہ کی اگر حمد و ثنا بیان کریں گے تو ہماری اپنی ذات کو ضرور اس سے فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غنی ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ہماری بڑائی بیان کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی چار چاند نہیں لگ جائیں گے۔ وہ آلریڈی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی بے نیاز ہے ہماری دعاؤں سے، ہماری عبادات سے۔ اس کو کوئی اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم اپنی بھلائی کے لیے کریں گے، ہمارے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ اس سے فائدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، فتصبح الارض مخضرا، تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف الخبیر، اور بے شک اللہ جو ہے وہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیز کی خبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک سے بے نیاز ہے اور حمد کے لائق ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، انسان سے بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز ہے، مگر اس کو سب کی حاجات کا، ضروریات کا بہت زیادہ خیال ہے۔ تو اسی یہ اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے اور حمد کے لائق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لحجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔